ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت مالک ابن دینار ہے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف ہزاروں لوگ کر رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ کافی مجمع، کافی بھیڑ یہاں ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے اسلام کو کتنا عروج بخشا ہے کہ یہاں آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا ایک بندہ ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو تو نے ان حاجیوں میں سے اس کا حج قبول نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مالک ابن دینار، ایک بندہ ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، اس کا حج میں نے قبول نہیں کیا، باقی سب کا حج قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار اس بات کو سننے کے بعد میں اس بلخیوں کا خیمہ، جس جگہ لگا ہوا تھا ان کے علاقے کا خیمہ، اس طرف چلنے لگے، معلوم کرتے اور ان کی طرف بڑھتے، معلوم کرتے اور ان کی طرف بڑھتے۔ اللہ اکبر۔ لمسم ان کے پاس جب پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے معلوم کیا کہ آپ بلخ کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ محمد بن ہارون کون ہے آپ میں سے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ محمد بن ہارون کا نام اس طرح سے لے رہے ہیں، وہ تو بہت متقی ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے، ہمیشہ پرہیزگاری کرتا ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا ہے، وہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران ہو گئے حضرت مالک ابن دینار کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا، اور اس کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، ولی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار اس بات کو سننے کے بعد میں اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ تو وہ کہاں ملے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ عبادت کرتا ہے، وہ پہاڑیوں کی طرف ہوگا، جاؤ اگر تمہیں ملاقات کرنی ہے تو ادھر پہاڑی کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت مالک ابن دینار چلے جاتے ہیں، جنگل کی طرف نکلتے ہیں، پہاڑیوں کی طرف تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ جب پہاڑیوں کی طرف تلاش کرتے کرتے جب نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ اللہ کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار جب پاس میں گئے تو پاس میں جانے سے پہلے محمد بن ہارون نے آواز دے کر کے کہہ دیا کہ آئیے آپ اللہ کے ولی ہیں اور مجھ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا۔ مالک ابن دینار اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ اس کے علاقے کے، اس کے محلے کے، اس کے پڑوس کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی نظر آتا ہے، اور میرے آنے سے پہلے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں کس لیے اس کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معلوم کرتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیے جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہیں کیا تو کیوں قبول نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون کہتا ہے کہ اس بات کو میں کسی سے بتاتا نہیں ہوں، اور اگر بتا دیتا ہوں پھر وہ مجھے ظالم سمجھنے لگتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں بتاتا ہوں۔ حضرت مالک ابن دینار نے کہا آخر ایسی کون سی بات ہے، آپ مجھے بتائیں تو ذرا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا وقت تھا، پہلی بات کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی صحبت، ایسی دوستوں کی صحبت مل گئی، ایسی دوستوں کی صحبت مل گئی جو میرے دوست شرابی تھے، جواری تھے اور ان غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے مجھے غلط بنا دیا، مجھے شرابی دوستوں کی صحبت نے مجھے شرابی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ میرے دوست شرابی تھے، ان کے بیچ میں بیٹھا کرتا تھا، ان کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد میں بھی شراب کو پینا شروع کر دیا اور بہت زیادہ شراب پینے لگا۔ پہلے میں رک کر کے اس بات کو آپ حضرات کو بتا دوں کہ جیسی صحبت پائیں گے آپ ویسے ہی خود بھی بن جائیں گے، ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، لیکن وہی بن جائیں گے جو آپ کے دوست ہیں۔ تو اگر دوستی کریں تو یہ سوچ کر دوستی کریں کہ اس سے دوستی کرنے کے بعد میں ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملے گا، اگر ہم اس کے پاس میں رہیں گے تو ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملے گا، اگر ہم اس کے پاس میں رہیں گے تو کہیں جوہری تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں شرابی تو نہیں ہو جائیں گے۔ ایسے دوست کی صحبت ہمیں لینی چاہیے۔
ایسے دوست سے قریب رہنا چاہیے، ایسے دوست سے محبت کرنی چاہیے جو ہمیں دین کے قریب کرے، جو ہمیں نماز کے قریب کرے، جو ہمیں اسلام کے قریب کرے، جو ہمیں ماں باپ کی عزت کے قریب کرے۔ اللہ اکبر، ان سب کے قریب جو ہمیں کرے، ہمیں ایسی دوست سے دوستی رکھنی چاہیے۔ البتہ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے غلط بنا دیا، مجھے شرابی بنا دیا، میں شراب پینے لگا۔ کہتے ہیں میں روزانہ شراب پینے لگا اور شراب پینے کے بعد میں روزانہ اپنے گھر آ کر کے سو جاتا تھا۔ کہتے ہیں البتہ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، وہ مہینہ آیا، نیک مہینہ آیا جس کو رمضان شریف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تو شراب کے نشے میں اس طرح سے مگن ہو گیا تھا، شراب میں اس طرح سے فنا ہو گیا تھا کہ مجھے پتا نہیں کون سی رات آ رہی ہے، کون سا مہینہ آ رہا ہے، کون سا سال آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک رات اور میں شراب پی کر کے آیا، رمضان شریف کا مہینہ لگ چکا تھا، لوگ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جا چکے تھے، سب مسجدیں پر تھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں شراب پینے کے بعد میں جب اپنے گھر حاضر ہوا، میری ماں مصلی پر بیٹھی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی کر کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، میری ماں مصلی سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں میری ماں نے میرے 2 یا 3 تماچے مارے۔ اللہ اکبر، کہتے محمد بن ہارون کہ جب میری ماں نے مجھے مارا، میں شراب کے نشے میں اپنی ماں کو دیکھ نہ سکا، اپنی ماں کو سمجھ نہ سکا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اپنی ماں پر میں نے ہاتھ اٹھا دیا، اپنی ماں کو مارتا رہا، میں نشے میں تھا، مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میرے گھر میں تندور جل رہا تھا، آتش کدا تھا، میرے گھر میں آگ جل رہی تھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میری ماں جلتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی۔ میری بیوی کو جب آواز پہنچی تو میری بیوی نے مجھے دھکا دیا اور اپنے بستر پر پہنچا دیا، میری ماں کو اس تندور سے نکالا۔ لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر، جب تک میری بیوی نے نکالا، میری ماں جل چکی تھی، میری ماں پوری جل چکی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی تک مجھے رات میں خبر نہیں تھی، میں شراب کی نشے میں سو رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب میں صبح میں اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، کہا اے شریک حیات، پانی لا کر کے دو۔ اللہ اکبر، میری بیوی نے آواز دی، اے ظالم، میں تجھے کبھی پانی نہیں دوں گی اور جا رہی ہوں تجھے چھوڑ کر کے، تجھے طلاق چاہتی ہوں۔ اس نے معلوم کیا آخر آج آپ اتنے غصے میں کیوں ہو، بیوی سے معلوم کرتے ہیں آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں۔ کہتی ہے کہ معلوم کرتا ہے کہ کیوں غصے میں ہے، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ اپنی بیوی کا کیا ہوگا۔ اے ظالم، تو نے شراب کے نشے میں اپنی ماں کو تندور میں ڈال دیا، تیری ماں جل کر کے انتقال کر چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات جب سنتے ہیں، سننے کے بعد میں دیکھتے اپنی ماں کو آ کر کے، اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، ماں جل چکی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں محمد بن ہارون کہتے ہیں حضرت مالک سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن میں نے جو ہاتھ میں نے ماں پر اٹھایا تھا، اس ہاتھ کو کاٹنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں میں زنجیر کو ڈال لیا، اپنے قدموں میں زنجیر کو ڈال لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی دن سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ 40 سال سے حج کر رہا ہوں، 40 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے۔ جب حج پورا ہونے پر آتا ہے تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، آنے کے بعد میں مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، حضرت مالک ابن دینار نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تمہیں کیسے بخشے گا، یہ بات حقیقت ہے کہ تم گنہگار ہو، تم ظالم ہو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں سے جو دشمنی کرے، ماں کے جو دل کو دکھائے، ماں کو جو پریشان کرے، اسے اللہ رب العزت کبھی اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا ہے، کبھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے ماں ناراض ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ روتے رہے، مالک ابن دینار آ گئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں رات کو اسے چھوڑ کر کے آ گیا، وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ کر کے آ گیا، جب آنے کے بعد میں اپنے بستر پر
لیٹتا ہوں، رات ہوتی ہے، میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، مدینے کے تاجدار میرے خواب میں آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں مالک ابن دینار تو سوچ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو کیسے قبول کرے گا، تو سن جب کل میدان محشر کا دن آئے گا اللہ رب العزت سب کا فیصلہ فرمائے گا، اس وقت جب اللہ رب العزت اس کی ماں کو جنت میں بھیجے گا، اس کی ماں جب 3 دن جنت میں رہے گی، رہنے کے بعد میں وہ سوچے گی کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہا کرتا تھا، جب وہ اس بات کو سوچے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے میرے رب یا اللہ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی رہا کرتا تھا، میرا بیٹا کہاں ہے، نظر نہیں آتا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میری بندی، اے محمد بن ہارون کی ماں، وہ تیرا ظالم ہے، تو اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے تجھے آگ میں ڈال دیا تھا، اس لیے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اس بات کو جب اس کی ماں سنے گی، سننے کے بعد میں تڑپ جائے گی، پھر اس کی ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا تو کیا ہوا، اولاد تو میری ہے، بیٹا تو میرا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں میرا بیٹا جہنم میں رہے اور میں جنت میں رہوں، یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میں نے اسے دودھ پلایا ہے، وہ میں نے اسے اپنے شکم سے پیدا کیا، وہ میرا بیٹا ہے، اسے اگر تکلیف ہوگی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اس سے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کا لباس پہنا دو۔ دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کو ستانے والا اگر 40 سال بھی عبادت کرے، کعبے کا طواف کرے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرے، اللہ رب العزت پھر بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا، باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا کبھی اس دنیا میں اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو جا کر کے دیکھو کہ آپ کے ماں باپ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے ماں باپ پریشانی میں اپنی زندگی کو تو نہیں گزار رہے ہیں۔ اس دن کو سوچا کرو کہ جس طرح سے ماں باپ نے ہم سب کو پالا، ہم اسی طرح سے اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔